اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ معزز سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے جو رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ہے، جس کے شروع ہونے سے پہلے صحابہ کرام کے اندر دلی بے چینی رہتی تھی کہ کب رمضان المبارک آئے گا تو ہم اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کرا لیں گے، ہم اللہ رب العالمین سے رو لیں گے اور گڑ گڑا لیں گے۔ لیکن آج کا ماحول کچھ دوسرا ہے کہ رمضان المبارک آتا ہے، ہم رمضان المبارک میں کیا کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ مغرب سے پہلے روزے افطار کا انتظام، عشاء کے بعد سحری کا انتظام، 25 رمضان سے عید کا انتظام۔ ہمیں روزوں کے باعث کیا کرنا چاہیے ہمیں کچھ پتہ نہیں رہتا۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے رونا اور گڑا گڑانا چاہیے، ہمیں راتوں کو جاگ کر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی و تلافی کرانی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، پر جو شخص اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے۔ ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنا چاہیے اور روزے دار کی عزت کرنا چاہیے۔ ہماری زبانوں پر یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ جب اللہ سے ڈر نہیں تو بندوں سے کیا ڈر۔ اور کچھ ہمارے حضرات کہتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے کہ جن کے گھروں میں نہ ہو وہ روزہ رکھیں۔ ارے وہ کم عقل، اللہ رب العالمین نے تمہارے تقوی کے لیے یہ روزہ تم پر فرض کیا ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، بلکہ تمہیں یہ بھی بتلا دیا کہ یہ تم پر ہی نہیں اللہ رب العالمین نے فرض کیے ہیں بلکہ تم سے پہلے آنے والی امتوں پر بھی اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے تھے۔ آج ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہونی چاہیے، یہ جوش پیدا ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک اتنا بابرکت مہینہ ہے اور یہ رمضان المبارک میں ہم پر مصیبتوں کا پہاڑ بھی ہے، ہم پر مصیبتوں کا انبار بھی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، ہم اپنے رب کو رضامند کر لیں تو ہم پر سے مصیبتوں کا پہاڑ ہٹ جائے، ہم پر سے رنج و غم، رنج و عالم کا پہاڑ ہٹ جائے اور اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول کر دے، اپنی برکتوں کا نزول کر دے۔
ہمارے اندر یہ جوش پیدا ہونا چاہیے، ہمارے اندر یہ ولولہ پیدا ہونا چاہیے، صحابہ کرام جیسا کردار ہم میں ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام جس طرح رمضان المبارک کے مہینے کا آنے کا انتظار کرتے تھے، ہمیں بھی انتظار کرنا چاہیے۔ جب یہ مہینہ ہمارے درمیان آ جائے تو ہم راتوں میں جاگ کر اللہ رب العالمین سے رو کر گڑ گڑا کر اپنی آنکھوں کو نم کر کے اللہ رب العالمین سے ہم مانگ لیں، اے مصیبت کا مہینہ، یہ جو مصیبت کا دن ہم پر چل رہا ہے، اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول کر کے یہ مصیبتیں ہم سے ہٹا لے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، بار الہ یہ رمضان المبارک میں ہم پر رحمتوں کا نزول کر دے، اور جو ہم پر پریشانی ہے بار الہ ان پریشانیوں کو دور کر دے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، بار الہ یہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور ہم پر پریشانی بیماریاں جو لاحق ہیں، جو اس میں ملوث ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ان بیماریوں سے دور رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔